اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آیا جاتا ہے تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ سے مراد یہ کہ قرآن پچھلی قوموں کے حالات اور ان پہ آنے والے عذاب کو بیان کر کے متوجہ کرتا ہے۔ تذکیر بآلاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات و زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ نظر نہیں آتا، یہ نہیں دیکھتے ہو۔ اور تیسری چیز ہے تذکیر بما بعد الموت، مرنے کے بعد جو حالات ہیں اس حوالے سے متنبع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے سے متنبع فرما رہے ہیں، متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ کفار یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے زمین بنائی، اس پہ پہاڑ گاڑے جیسے کیلیں گاڑی جاتی ہیں، پہاڑ میں راستے بنائے، پھر آسمان کو چھت بنایا، دن و رات اور سورج اور چاند بنائے۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے انہیں ہمیں قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیسی قدرت والا، کیسی طاقت والا ہے، پھر بھی یہ بغاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تذکیر بما بعد الموت کے حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد روز محشر، قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا جس میں ایک رتی برابر عمل بھی تولا جائے گا، یعنی رتی برابر عمل بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بھی تلے گا، اچھا یا برا۔ تو آخرت کے حوالے سے متوجہ فرمائے، اور پھر فرمائے جو ذات دنیا میں انقلاب یومیہ پہ قادر ہے، روزانہ انقلاب لاتی ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، دن ہے، رات ہے، یہ یومیہ انقلابات ہیں، تو کیا وہ سارے نظام کے انقلاب پہ قادر نہیں؟ دنیا کے کائنات کے نظام کو ادھر برہم کر دیں؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ تو اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے متوجہ کرنے کے لیے بندوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سے تعلق کو درست رکھتے ہیں ان کی صفات ذکر کی ہیں، اور جو غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق درست ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تعظیم شاعر اللہ کے ذریعے سے جو دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں، قرآن ہے، مساجد ہیں، علماء ربانیین ہیں، یہ شاعر اللہ کہلاتی ہیں، حرمین شریفین ہیں، جو تعظیم شاعر اللہ کے ذریعے سے اپنے سچے جذبے کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی وہ ان شاعر اللہ جو ہیں، جو نشانیاں ہیں دین کی، اس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہماری زندگی میں یہ احترام بھی نکل گیا ہے، حرمین کا احترام بھی ختم، وہاں ہمیں فکر ہوتی ہے مووی بنانے کی، بالکل حالات ہی پلٹ گئے۔ وہ ہم اس فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے وہاں جا کے دکھائیں گے بھائی ہم یہاں کھڑے تھے، معاہدہ شریف پہ کھڑے تھے، ہم یہاں کھڑے تھے، یہاں یہ کر رہے تھے، وہاں یہ کر رہے، وہ جو توجہ انابت اللہ کی کیفیات تھی وہ ختم ہو گئی۔ پہلے جاتے تھے وہاں سے کیفیات لے کے آتے تھے، اب ہم جاتے ہیں وہاں سے فوٹو اور موویاں لے کے آتے ہیں یہاں دکھانے کے لیے، بس یہیں تک ہے معلوم۔ تو یہ تعظیم نہیں ہے، یہ بے تعظیمی ہے۔ اور قرآن کی تعظیم بھی ختم ہو گئی۔ قرآن ہم نے اٹھایا یا چور کا نام معلوم کرنے، فال نکالنے، قسم کھانے، ان چیزوں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ تعظیم بشاعر اللہ کے ذریعے سے وہ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پاکیزہ مال کی قربانی دے کر، خرچ کر کے اپنے جذبہ صادقہ کی تصدیق کرتے ہیں، اپنا پاکیزہ مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور اس سے اپنے سچے جذبے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ امن کے حامی ہوتے ہیں، اور جو بغاوت کرتا ہے ان کے لیے وہ سر بکف ہوتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جن کا غیر اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں، غیر اللہ سے ان کے تعلق ہیں، اللہ سے تعلق وابستہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے
جو غیر اللہ ہے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے نا، ان ساروں کو بھی اکٹھا کر لو نا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تو یہ پوزیشن ہے، یہ تو ان کی حالت ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا مکھی کیا، اگر وہ مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لے اسے چھڑا نہیں سکتے، یعنی وہ اتنے کمزور ہیں، اور میرے مقابلے میں ان کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی قرآن نے بڑے عجیب انداز سے بالکل ہی انہیں گرا کے بات کی ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ کے سوا غیر کو تم معبود بناتے ہو۔ آج ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں۔ عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں، عقیدتاً تو نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، لیکن عملی طور پہ یہ اس نے رشتے بند کر دیے، اس نے رزق بند کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے فلاں کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، یا بتوں کے ہیں، بتوں کے نہیں ہیں تو تخیلات کے تو ہیں، دل و دماغ میں تو لیے پھر رہے ہیں، ہماری عقیدے ایسے بن گئے ہیں۔ ذرا کوئی تھوڑا سا ہو جائے نا کوئی معاملہ، اللہ نہ کرے کوئی بچے بچی کا کوئی منگنی ہو، ایک دفعہ دو دفعہ ٹوٹ گئی تو بس جی کسی نے کچھ کر دیا، معاملہ ختم، ہم پہ سب کچھ چھوڑ کے اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ کاروبار کے معاملے میں تھوڑی سی پریشانی آئی تو بجائے کہ رب کی طرف متوجہ ہم کہتے ہیں جی کسی نے کچھ دبا رکھا ہے۔ یعنی ہم نے یہ ہماری سوچ بن چکی ہے، قرآن سے بھی تعلق ختم، اللہ سے بھی تعلق ختم، اللہ کے در پہ آنا بھی ختم، اس چکروں میں ہم پڑ گئے، تو بس وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں تو میرے مقابلے میں غیر کو یعنی مانتے ہو، ان سے تعلق جوڑتے ہو، وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے، پیدا کرنا دور کی بات، مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لے وہ نہیں چھڑا سکتے۔ بہرحال دعا اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنا تعلق نصیب فرمائے اور قرآن پہ عمل نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما۔ اللہ تمام پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما، تمام قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔